جاوید غامدی نے جو ہے تراویح کا انکار کیا، کہا قرآن میں تراویح کا ذکر نہیں ہے، اس لیے ہم تراویح نہیں مانتے ہیں۔ تراویح کا ذکر حدیث میں صحیح ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ اور داڑھی کو نہیں مانتے ہیں، قرآن میں داڑھی کا ذکر نہیں ہے۔ داڑھی کا ذکر کہاں ہے؟ حدیثوں کے اندر ہے۔ تو یہ جو خواہشات کے بندے ہیں وہ عبادات سے بھاگنا چاہتے ہیں، دینی کاموں سے بھاگنا چاہتے ہیں، شرعی امور سے بھاگنا چاہتے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ حدیث کو چھوڑ دو گے قرآن بچے گا، قرآن اپنا منمانی بھی مفہوم بتا سکتے ہو۔ حدیث کو اگر چھوڑ دو تو قرآن کو اپنے منمانی بھی بول سکتے ہو، جو چاہو کہہ دو، یہاں پر یہ مراد ہے، یہاں پر یہ مراد ہے، اس سے کفر بھی ثابت کر سکتے ہو، گمراہی بھی ثابت کر سکتے ہو۔ والاول والآخر والظاہر والباطن، جیسا کہ بتایا گیا، کوئی آئے ڈاکٹر ماسٹر، کوئی آئے پلمبر ٹیلر اور کہتے ہیں یہاں پر اللہ نے یہ مراد لیا، وحدت الوجود ملا، کفریہ، کفر بھی آدمی بتا سکتا ہے، جیسا کہ ڈاکٹر اسرار نے کفر ثابت کیا قرآن کی آیت سے، بتاؤ۔ ایسے ہی کفر، شرک، بدعات، خرافات، اپنی اپنی بدعتیں جو لوگ کرتے ہیں وہ قرآن سے ثابت کرتے ہیں۔ میلاد النبی قرآن سے ثابت کرتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے کبھی بھی۔ ایسی بہت ساری گمراہیوں کو لوگ، بدعتوں کو لوگ قرآن سے ثابت کرتے ہیں۔ کیوں؟ انہیں حدیث نہیں دیکھنا ہے، صحابہ کے اقوال نہیں دیکھنا ہے، قرآن کی دوسری آیت نہیں دیکھنا ہے۔ تو جو صحیح طریقہ ہے دین کو سمجھنے اور سیکھنے کا، اگر اس سے ہم دور بھاگیں گے تو گمراہی کا شکار ہوں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ اسلام سنت ہے اور سنت اسلام ہے، دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یہاں دراصل تردید ہے ان گمراہوں پر جو حدیث کو کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے، حدیث کے اندر ایسا ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، لوگوں نے گڑھ لیا ہے، وہ بعد میں لکھی گئی، اور دنیا بھر کے اعتراضات کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ صرف قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ ان لوگوں پر یہ تردید ہے۔ مصنف رحمہ اللہ جو انکار کرتے ہیں سنت کا، جو انکار، یہاں سنت سے مراد حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا جو انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، ان پر تردید ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا ہے، سنت کے بغیر، حدیث کے بغیر دین مکمل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر کوئی سنت کا انکار کر رہا ہے، حدیث کا انکار کر رہا ہے، تو وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں بتائیں اس کو لے لو اور جس سے روکیں اسے رک جاؤ۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے تو خود اتھارٹی دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث کہا، آپ نے جو کچھ کہا ہے وہ حدیث ہے اپنی طرف سے، یعنی جو قرآن کا حصہ نہیں ہے اور نبی کی زبانی جو کہلوایا گیا دین کے اندر، وہ کیا ہے؟ اس کو حدیث ہم کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو خود کہا ہے کہ جو نبی جن چیزوں سے تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ، اور جن چیزوں کا حکم دیں اسے لے لو۔ قرآن کے اندر یہ بات آئی ہوئی ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو تمہارے پاس اتارا گیا قرآن اسے کھول کھول کر لوگوں کو بتا دو۔ تو کھول کھول کر بتانے کا کیا مطلب ہے؟ تشریح مطلوب ہے کہ اس کی جو ہے آپ ڈیٹیلز بتائیے، تفصیل بتائیے، اسی کو حدیث کہتے ہیں۔ قرآن میں بہت ساری جگہوں پر صحابہ کرام کو اشکال ہوتا تھا، انہیں جو ہے کنفیوژن ہوتا تھا، وہ اللہ کے رسول سے پوچھتے تھے تو اللہ کے رسول بتاتے تھے کہ یہاں پر اللہ نے یہ کہا ہے، یہاں پر یہ مراد ہے، تو وہ چیز کہاں ہے؟ وہ حدیث ہے، وہ حدیثوں میں موجود ہے۔ تو حدیث کے بغیر آپ نہیں چل سکتے ہیں، اور دین کا ایک بڑا حصہ حدیث پر مشتمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتھارٹی دی ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کے رسول جو کچھ بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو قرآن کے علاوہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتاتے تھے۔ اس لیے حدیث کا جو انکار کرتے ہیں اور قرآن چلاتے ہیں، وہ دراصل قرآن کو بھی نہیں مانتے ہیں۔ وہ اپنی خواہشات کے بندے ہیں، وہ اپنی مرضی کے